ایک زمانے میں پوماریا کی پرفتن بادشاہی میں ایک خوبصورت اور مہربان شہزادی رہتی تھی جس کا نام روزالینڈ تھا۔ مملکت کے وسیع سیب کے باغات کے ساتھ اپنے گہرے تعلق کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں ایپل شہزادی کے نام سے مشہور تھی۔ پوماریا اپنے سیبوں کے لیے مشہور تھا جو زمین میں سب سے زیادہ میٹھے اور لذیذ تھے، اور یہ سب شہزادی روزالینڈ کی باغات کے لیے دیکھ بھال اور محبت کی بدولت تھا۔ روزالینڈ ایک منفرد تحفہ تھی، وہ درختوں اور پودوں کے ساتھ بات چیت کر سکتی تھی، وہ ان کی ضروریات کو سمجھتی تھی اور ہوا کے جھونکے میں ان کی سرگوشیاں سنتی تھی۔ اس کی پرورش کرنے والی روح اور قدرتی ہنر نے اسے سیب کے درختوں کی طرف اس طرح توجہ دینے کی اجازت دی جس طرح کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی رہنمائی میں باغات پھلے پھولے اور بادشاہی بے شمار فصلوں سے پروان چڑھی۔ روزالینڈ کے دن سیب کے درختوں کے درمیان گزرتے تھے، ان سے باتیں کرتے، ان کے ساتھ گانے، اور یہاں تک کہ جب چاند آسمان پر بلند ہوتا تو ان کے ساتھ رقص کرتے۔ اس کا خیال تھا کہ سیب کے غیر معمولی ذائقے کے پیچھے اس کی محبت اور دیکھ بھال ہی ہے۔ ایک دھوپ والی صبح جب روزالینڈ باغات میں سے گزر رہی تھی، اس نے مدد کے لیے ایک بے ہوش، بے چین رونے کی آواز سنی۔ یہ بڑے درختوں کے درمیان چھپے ہوئے ایک چھوٹے سے مرجھائے ہوئے سیب کے پودے سے آ رہا تھا۔ نرم دل اور سبز انگوٹھے کے ساتھ اس نے چھوٹے سے درخت کو احتیاط سے زمین سے اٹھایا اور اسے اپنی بانہوں میں لے لیا۔ جیسے ہی اس نے پودا پکڑا، اس نے اپنے اندر سے ایک جادوئی توانائی کا بہاؤ محسوس کیا، اور چھوٹا سا درخت اس کی آنکھوں کے سامنے بدل گیا۔ اس کے پتے ایک متحرک سبز ہو گئے اور اس نے سب سے زیادہ شاندار اور لذیذ سیب پیدا کرنا شروع کیے جو اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ ایک جادوئی سیب کا درخت تھا، اور روزالینڈ نے انجانے میں اسے اپنی شفقت اور محبت سے جگایا تھا۔ جادوئی سیب کے درخت کا کلام تیزی سے پوری مملکت میں پھیل گیا، اور قریب اور دور سے لوگ اس کے عجائبات کا مشاہدہ کرنے آئے۔ اس درخت کے سیب ان چیزوں کے برعکس تھے جو انہوں نے کبھی نہیں چکھے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ اس میں ابدی خوشی کا راز ہے۔ بادشاہ اور ملکہ بہت خوش تھے، اور انہوں نے اپنی پیاری بیٹی ایپل شہزادی کے اعزاز میں ایک عظیم الشان میلے کی میزبانی کرنے کا فیصلہ کیا۔ سیب کے جادو کے درخت کے سائے میں کھیلوں، موسیقی اور دعوتوں کے ساتھ تہوار دیکھنے کے قابل تھے۔ جیسے ہی پوماریا کے لوگوں نے جشن منایا، روزالینڈ نے سمجھا کہ یہ صرف باغات کی دیکھ بھال ہی نہیں بلکہ ان تمام جانداروں کے لیے اس کی شفقت بھی تھی جو اس جادوئی تحفے کو لے کر آئے تھے۔ بادشاہی ہمیشہ سے ہی نہ صرف لذیذ سیبوں سے بلکہ ایک مہربان اور ہمدرد شہزادی سے بھی نوازی گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے شہزادی روزالینڈ باغات کی دیکھ بھال کرتی رہی، جادوئی سیب کے درخت کی دیکھ بھال کرتی رہی، اور اپنی محبت اور مہربانی کو پوماریا کی پوری مملکت میں پھیلاتی رہی۔ ایپل شہزادی کے طور پر اس کا دور محبت، ہمدردی اور اس جادو کی طاقت کی علامت بن گیا جو سادہ ترین چیزوں میں بھی پایا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک عاجز سیب کے درخت میں بھی۔